رابرٹ گرین اپنی کتاب دا 48 لاز آف پاور کے 3rd لا میں کہتا ہے کنسیل یور انٹینشن، مطلب اپنے ارادے چھپے رکھو۔ جو آپ کرنے والے ہو، جو آپ ابھی کر رہے ہو، جو آپ کے پلانس ہے، جو آپ کے انٹینشنز ہے، جو بھی آپ کے منصوبے ہیں، ان سب کو لوگوں کو کبھی بھی ظاہر نہ کرو اور لوگوں کو غفلت اور تاریکی میں رکھو۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو آپ کے پلانس کا پتہ چلے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ بعض لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، جو اس کے من میں آتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فطرتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنے پلانس ہمارے من میں جو آتا ہے یا جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ہم لوگوں کو اپنی پلانس کے بارے میں ایمانداری سے بات کریں گے تو ہم اس کا بھروسہ جیت لیں گے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو اپنے ارادوں کا پتہ چلے گا وہ آپ کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ کیا آپ نے کسی ایسے جرنل کے بارے میں سنا ہے جو قلعے کو فتح کرتے وقت دشمنوں کو اپنے ارادوں کا اظہار کرے؟ یا کسی ایسے کامیاب شخص کے بارے میں سنا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو ظاہر کرے؟ نہیں نا۔ تو جب آپ نے کسی کام کو کمپلیٹ نہ کیا ہو یا آپ کا روکنا مشکل نہ ہو تب تک اپنے پلانز، اپنے انٹینشن کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں جو آپ کے لیے عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے یا جو رعب و دبدبہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی لیڈرز اور مشہور پولیٹیشین جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا جو بھی وہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، ماس کے سامنے کہتے ہیں، عوام کے سامنے کہتے ہیں، تو وہ اپنے الفاظ کو چن چن کر بولتے ہیں۔ آٹو ون بسمارک 1850 میں پرشین یعنی جرمنی کے پارلیمنٹ میں ڈپٹی کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت جرمنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور بہت کمزور تھا، اور اس کا ہمسایہ ملک آسٹریلیا بہت طاقتور اور مضبوط تھا۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تنازعات ہوتے تھے۔ اب پارلیمنٹ میں اسی بارے میں بحث ہونے والی تھی کہ آسٹریلیا کو شکست دی جائے۔ سارے مقررین اپنے ملک کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، لیکن جب آٹو ون بسمارک کی باری آئی تو اس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی سپیچ میں جنگ کا درناک اور ڈسٹرکٹیو نقشہ کھینچا اور ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی پالیسی کی بھی تعریف کی۔ اب اس کو سن کر لوگ بہت حیران تھے۔ پارلیمنٹ میں جنگ نہ کرنے پر فتح حاصل کی گئی۔ بعد میں بادشاہ نے بسمارک کو وزارت کا عہدہ دیا اور کچھ ہی سال بعد وہ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ تو اب وہ لمحہ آ گیا کہ بسمارک نے اپنے ملک کو مضبوط کیا، فوجی طور پر نہایت ہی مضبوط کر دیا، اور آخرکار وہ وقت آیا کہ بسمارک نے جنگ میں آسٹریلیا کو شکست دی۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، اگر بسمارک اس وقت اپنے انٹینشن، اپنے پلان کو ظاہر کرتا تو ہو سکتا ہے کہ جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس نے اپنے پلانس کو اپنے دل میں رکھا، صبر کیا، اور جب وقت آیا، صحیح وقت آیا، تو اس نے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا اور آسٹریلیا کو شکست بھی دی۔ بس یہی طاقت ہے، جب آپ اپنے پلانس کو چھپے رکھتے ہو، خفیہ رکھتے ہو، تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، آپ آسانی سے، کوئی غم نہیں ہوتے، اپنے گول پر فوکس کر سکتے ہو، اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو اور اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہو۔ لیکن لوگوں کو اگر آپ کے پلانس کے بارے میں پتہ چلے تو وہ آپ کا کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو شکست دیں گے، آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اور رابرٹ گرین نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ اپنے پلانس کو کس طرح خفیہ رکھے۔ تو رابرٹ گرین کہتا ہے کہ اپنے بارے میں، اپنی جھوٹی خواہشات کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے کہ میں تو اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں۔ تو اپنی جھوٹی خواہشات کے بارے میں مسلسل گفتگو کرتے رہیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو سامنے والے ہیں وہ غفلت میں ڈوبے رہیں گے اور آپ اپنے گول پر کام کریں گے۔ اس لیے اپنے پلانس، اپنے انٹینشنز جو بھی آپ کرنے والے ہو، لوگوں کو کبھی بھی غلطی میں بھی ظاہر نہ کرنا۔ جب تک آپ نے وہ اچیو نہ کیا ہو، یا آپ کو شکست دینا مشکل نہ ہو، یا آپ کا روکنا مشکل نہ ہو۔